بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اکبر علی بھٹی۔ آج میرے ساتھ وزیر آباد کی معروف سیاسی شخصیت جناب حماد فاروق چیمہ موجود ہیں۔ ہم ان سے بہت ہی اچھی سیاسی گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ گزشتہ سالوں میں پارٹی کے کئی عہدے بھی ملے۔ ان کی بھرپور خدمات کی وجہ سے آج یہ عوام میں اور پارٹی میں کافی معروف جانے جا رہے ہیں۔ آپ کو ہمارے ساتھ رہنا ہے اور ان کی گفتگو کو مزید سننے کے ضرور سنیے گا۔ تو آئیے ناظرین، ہم اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جی حماد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی بھٹی صاحب، میں خیریت سے ہوں۔ حماد صاحب، آج ہم چونکہ ملک میں اس وقت جو سینیریو بنا ہوا ہے سیاسی حوالے سے، ایک بہت ہی سیاسی معاشی بحران پایا جا رہا ہے، اس حوالے سے ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ تو میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ الیکشن التوا کیس کا فیصلہ حکومتی اتحاد نے پہلے تو سننے سے انکار کر دیا، لیکن عدالت نے آئین اور قانون کے مطابق الیکشن کرانے کا حکم دے دیا ہے 14 مئی کو۔ اس حوالے سے آپ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ جی، میں سب سے پہلے تو آج کی اس خوش آئند خبر کو پاکستان کی عوام کی اور تمام جمہوری قوتوں کی جو ہے اس کو فتح سمجھتا ہوں، اور یہ یقیناً پاکستان کی عوام کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے ان حالات میں، جب کہ ریاستی جبر اور آئین کے خلاف جو قوتیں ہیں وہ اس وقت پوری طرح سے کار فرما تھیں کہ کسی طریقے سے عوام کو ان کے جو ووٹ کا حق ہے اس سے دور رکھا جائے، کیونکہ عوام میں اس وقت عمران خان صاحب کی مقبولیت جو ہے وہ اپنی انتہائی سطح پہ پہنچی ہوئی ہے، اور جتنی بھی عمران خان مخالف قوتیں ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر اس وقت ان کو الیکشن میں جانا پڑا تو یہ ان کی سیاسی موت ہوگی۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی اس ضمن میں ایک طویل جدوجہد ہے۔ ہم تو ڈے ون سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کرپٹ اور امپورٹڈ ٹولہ ہم پہ مسلط کیا گیا ہے، اس کے پاس نہ تو اس ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے کا کوئی حل موجود ہے، نہ ہی اس ملک کی عوام کی جو حقیقی نمائندگی ہے ان کے اندر موجود ہے۔ یہ تو اپنے کرپشن کے کیسز ختم کرنے آئے ہیں اور اسی ایجنڈے کے اوپر یہ کار فرما ہے۔ تو اب تو پاکستان کے عوام کی بس ہو چکی ہے، عام آدمی جو ہے وہ بلک رہا ہے، سسک رہا ہے، اور ایسے میں ملک کے پاس صرف ایک ہی حل ہے کہ الیکشن میں جایا جائے اور عوام کی نمائندہ حکومت کو اقتدار سونپا جائے جو کہ دیر پا فیصلے کرے، جس سے ملک کی معیشت میں بہتری آئے۔ اچھا جی، وفاقی کابینہ نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو ہٹا دیا تھا کل، تو یہ آئین کے مطابق فیصلہ ہوا؟ دیکھیں جی، بہت بھٹی صاحب، بہت ساری چیزیں اس سال 2022 اور 23 میں ایسی ہو رہی ہیں جو کہ قطعی طور پہ آئینی نہیں ہیں۔ دیکھیں، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے، ایک جھوٹ کو کور کرنے کے لیے پی ڈی ایم اور اس کے جو سہولت کار ہیں وہ آئے روز کوئی نہ کوئی غلطی جو ہے اس کو دہرا رہے ہیں۔ دیکھیں، سپریم کورٹ کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور سپریم کورٹ سے اپنے منمانی کے فیصلے حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن میں بڑا خوشی محسوس کرتا ہوں اس بات کو کرتے ہوئے کہ ابھی بھی باضمیر لوگ، باصول لوگ اور ایسے افراد پاکستان کے آئینی اداروں میں موجود ہیں جو ریاست کے آئین کو ہر شے پہ جو ہے ترجیح دے رہے ہیں، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں عطا بندیال صاحب کو، جو کہ چیف جسٹس ہیں پاکستان سپریم کورٹ کے، کہ وہ بڑی دلیری کے ساتھ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں، اور آج کا یہ فیصلہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ 14 مئی کو الیکشن کا اعلان ہوا ہے، اور جو انہوں نے کل رجسٹرار کو جو ہے وہ ہٹانے کی کوشش کی ہے، یہ جہاں تک میرا علم ہے یہ غیر آئینی ہے، اور یہ اختیار میرا خیال ہے صرف چیف جسٹس صاحب کے پاس ہے۔ تو دیکھتے ہیں قانونی طور پہ اس معاملے کو کس طریقے سے عدالت لیتی ہے۔ جی اچھا، بلاول کا بیان آیا تھا کہ یہ جو ججز کا فیصلہ ہے، 3 ججز ہیں، یہ غیر آئینی ہے یا اس مارشل لا کے لیے ایک راستہ ہموار کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف تو یہ سمجھتی ہے کہ جو حالات پچھلے 4 سے 6 مہینے میں ہمیں جن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ مارشل لا تو آگے ہی لگا ہوا ہے، ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پہ تو آگے ہی مارشل لا لگا ہوا ہے، اور ہمارے ساتھ تو وہ کام ہو رہے ہیں جو کہ ایک
کسی مارشل لا میں بھی جن کا تصور نہیں کیا جا سکتا. ہمارے سوشل میڈیا کے کارکنوں کو اٹھایا جا رہا ہے, ہم لوگوں پہ بدترین ریاستی تشدد کیا جا رہا ہے, ہمیں دھمکایا جا رہا ہے, ہمیں بلیک میل کیا جا رہا ہے, اور ہماری خواتین کو ہمارے چادر چار دیواری کا جو تقدس ہے وہ پامال کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کو کہیں بھی آزادی سے کوئی موومنٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے. لگ یوں رہا ہے جیسے پاکستان تحریک انصاف کسی مقبوضہ علاقے میں کی کوئی جماعت ہے اور وہ کسی پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کرنے والی جماعت ہے, جبکہ ہماری پارٹی کی پاکستان کی جو موجودہ تشخص ہے اس میں بہتری لانے کی اور پاکستان کو تبدیل کرنے کی طویل جدوجہد ہے. اور ہم تو پرو پاکستانی لوگ ہیں سارے, ہم تو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ہم اس کا وہ مقام دلانا چاہتے ہیں جو کہ ریجنل ایک پاور کے طور پہ ابھر کے سامنے آئے. ٹھیک ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے ساتھ جو زبردستیاں اور جو زیادتیاں اس دور میں ہوئی ہیں, ہمارے خیال سے تو بھٹی صاحب یہ کسی مارشل لا سے کم نہیں ہے, اور بلاول بھٹو صاحب پتہ نہیں کس مارشل لا کی بات کر رہے ہیں. میرا خیال ہے وہ مارشل لا اس کو سمجھتے ہیں کہ جب ان کے اوپر بھی ساتھ سختی ہوگی تو شاید وہ اس کو مارشل لا سمجھ رہے ہیں. ہمارے لیے تو مارشل لا سے بھی بدتر دور جا رہا ہے یہ. اچھا جی, وزیر آباد میں عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا, اس کے بعد وزیر آباد کی عوام ہے اس کا جو رد عمل ہے وہ کس طرح کا ہے؟ دیکھیں وزیر آباد کے لوگ اس کو ایک بڑا سانحہ قرار دیتے ہیں, اور جو اس دن وزیر آباد میں ہوا اس کو تمام وزیر آبادیوں نے کنڈیم کیا ہے, اور وزیر آبادیوں نے اس کے اوپر بھرپور احتجاج ریکارڈ کروایا ہے. اور چونکہ اس وقت ہماری تمام جو لیڈرشپ تھی وہ خان صاحب کے ساتھ ٹرک پہ موجود تھی, اور وہ سارے انجرڈ بھی ہوئے. احمد چٹھا صاحب جو ہیں وہ شدید زخمی ہوئے. اس کے علاوہ ہمارے دیگر دوست جو خان صاحب کے ساتھ اوپر ٹرک پہ موجود تھے وہ سب انجرڈ ہوئے. تو ہماری جو مقامی قیادت ہے اس وقت تو ان کی ابتدائی کوشش تو یہی تھی کہ زخمیوں کو طبی امداد پہنچے اور ان کی جان جو ہے وہ سیو کی جا سکے. تو اس کے بعد سے اب تک وزیر آبادی تو اس کو اپنے لیے ایک بڑا بدنما داغ سمجھتے ہیں اپنی وزیر آباد کی ایک بڑی پیسفل سیاست کے لیے, کیونکہ ہمارا شہر جو ہے وہ انتہائی پیسفل ہے, اور آج تک ہمارے شہر میں ایسا کوئی انسیڈنٹ کبھی بھی نہیں ہوا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وزیر آباد کے لیے بڑا باعث ندامت اور شرم کا باعث ہے, اور ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے وزیر آباد میں موجود تمام سیاسی ورکرز, وہ چاہے کسی بھی جماعت سے ہیں, وہ چاہے کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے خان صاحب پہ ہونے والے اس حملے کی پرزور مذمت کی ہے. اور بصیت وزیر آبادی میں اس بات کو سراہتا ہوں کہ ہمارے سب جو اہلیان وزیر آباد ہیں وہ اس کو ایک انتہائی برا فعل سمجھتے ہیں. کسی بھی قومی لیڈر پہ اس طرح کا حملہ جو ہے وہ انتہائی قابل مذمت ہے, اور وزیر آبادی یہ بھی اس کی مذمت کر رہے ہیں. اچھا, معیشت کے حوالے سے چونکہ اس طرح بری حالت ہو چکی ہے معیشت کی پاکستان کی, تو اس حوالے سے عمران خان کو کیوں قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہے؟ دیکھیں جی, خان صاحب کے جب حکومت تھی پچھلے سال اپریل میں, انہی دنوں میں حکومت تبدیل ہوئی, 9 اپریل کو حکومت تبدیل ہوئی. تو آپ تمام جو اشاریے ہیں ان کو اٹھائیں, جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں ان کو سامنے رکھیں, تو کسی طور بھی آپ نہیں کہہ سکیں گے کہ عمران خان کے دور حکومت میں یہ حالات تھے. ڈالر سٹیبل تھا, ڈالر کی قیمت جب تک کہ یہ ایڈونچر شروع نہیں ہوا ڈالر جو ہے 160 اور 70 کے درمیان سٹیبل حالت میں تھا. معیشت ترقی کر رہی تھی, آپ کی انڈسٹری آگے جا رہی تھی, آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں ان میں بہتری آ رہی تھی, آپ کا ملک بہترین سمت میں آگے بڑھ رہا تھا. تمام جو انٹرنیشنل جو ادارے ہیں ان کی رپورٹس کے مطابق پاکستان ایک مثبت سمت میں آگے بڑھ رہا تھا. لیکن جیسے ہی ایک رجیم چینج آپریشن جو ہے جو کہ فارن ایجنڈے پہ جس کو لانچ کیا گیا, اس کے بعد کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. یہ تو سمجھ رہے تھے کہ 2 سے 3 ماہ میں یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور ملکی معیشت بہتر ہو جائے گی, لیکن خان صاحب تو ڈے 1 سے جو کہہ رہے ہیں وہی ہو رہا ہے. خان صاحب نے تو پہلے دن ہی کہا تھا کہ ان سے حالات نہیں سنبھلیں گے اور یہ اکانومی جو ہے یہ ٹیل سپن میں چلی جائے گی. یہ ساری باتیں خان صاحب نے کہی ہیں اور وہی ہو رہا ہے. اور آج کے دن بھی دیکھیں کوئی بہتری کسی چیز میں اگر آئی ہے تو آپ ہمیں بتا دیں. کیا مہنگائی جو ہے, یہ عمران خان کے دور میں مہنگائی کی بات کرتے تھے, تو اب تو مہنگائی کی تباہ کن صورتحال یہ آئے بھی مہنگائی کے سلسلے میں تھے نا. اچھا, پٹی صاحب تباہ کن صورتحال ہے نا. اب لوگوں کے پاس تو لوگ تو اب بولنے کے قابل بھی نہیں ہیں کہ اب اس کے اوپر کیا تبصرہ کریں. لوگوں سے تو انہوں نے زبان تک چھین لی ہے. اور یہ جو آٹے کے معاملات میں جس طرح سے لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں اور جس طریقے سے یہ لوگوں کی تذلیل کر رہے ہیں, ٹرکوں کے اوپر سے آٹے پھینک رہے ہیں,
اور لوگوں کی اور معصوم بچے اور خواتین کی جان لے رہے ہیں. یہ تو پاکستان کی تاریخ نے کبھی یہ منظر دیکھا ہی نہیں ہے جو اب آپ کے سامنے یہ مناظر چل رہے ہیں. تو اس میں بحیثیت کام پاکستانی وزیر آبادی اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکن میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو یک زبان ہو کے اس حکومت کے خلاف کھڑے ہونا ہوگا اور ان کو اپنے حق کے لیے کلمہ حق بلند کرنا ہوگا اور ان کو اس حکومت کو فوری طور پہ ہٹانے کا مطالبہ، اور ان کو چاہیے کہ فوری طور پہ الیکشن کی طرف جائیں تاکہ ایک مضبوط عوامی نمائندہ حکومت جو ہے وہ آئے اور وہ لوگوں کے مسائل حل کرے. اچھا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عدالت کے اس فیصلے پر جو آج ہوا ہے اور آئین کے مطابق کیا گیا ہے، عمل درآمد ہوگا؟ دیکھیں جی، یہ بٹی صاحب یہ ایک سیپریٹ ایشو ہے. دیکھیں عدالتوں کا کام ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دیں اور اپنے فیصلوں کا عدالتیں خود دفاع کریں گی. پاکستان تحریک انصاف کے کارکن پاکستان تحریک انصاف بحیثیت جماعت اور عام پاکستانی عدالت کے ساتھ کھڑے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ عمل ہوگا، کیونکہ عوام کی طاقت کے سامنے کوئی دوسری طاقت ٹھہر نہیں سکتی اور یہ ایک آئین اور قانون کے مطابق کیا گیا فیصلہ ہے جو کہ عدالت کو جس کا حق پاکستان کا آئین دیتا ہے کہ ایک صوبے کی اسمبلی جس کو کہ ختم کیا گیا ہو اس کے 90 دن کے اندر اس کا الیکشن ہونا چاہیے. آگے ہی الیکشن کمیشن اور دیگر اداروں کی ملی بھگت کی وجہ سے اور یہ کرپٹ ٹولے کی وجہ سے کافی دن ضائع ہو چکے ہیں اور اب تو مزید جو ہے وہ گنجائش نہیں ہے اور ہم سمجھتے ہیں 14 مئی کو انتخاب ہونا چاہیے اور عوام کی نمائندہ حکومت کو اقتدار سونپا جانا چاہیے. ہاں، اگر پی ڈی ایم سمجھتی ہے کہ سارے اکٹھے ہونے چاہیے تو آپ قومی اسمبلی کو ختم کریں اور آئیں جنرل الیکشن میں آ جائیں. ہمیں تو اس بات پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں جی کہ اکتوبر سے پہلے الیکشن نہیں کروانا اور ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے تو یہ عدالت کا کام ہے. عدالت میں میرا نہیں خیال کہ سپریم کورٹ ان کو سپیئر کرے گی. سپریم کورٹ اپنے فیصلے کو خود ہی امپلیمنٹ کروائے گی انشاءاللہ. اچھا جی لوگ اپنا اب تھوڑا سا پارٹی کے بارے سے میں کہوں گا کہ پورے پاکستان میں اس وقت باڈیز بن چکی ہیں، لوکل باڈیز آپ کی پاکستان تحریک انصاف کی، لیکن گجرانوالہ میں جو ہے بھی یہ لوکل باڈیز جو ہے از سر نو تشکیل کیوں نہیں دیا جا رہا؟ دیکھیں بٹی صاحب، تنظیمی طور پہ جو پاکستان تحریک انصاف کی تنظیم ہے سینٹرل پنجاب کی، یہ وجود میں آ چکی ہے اور یہ کافی عرصہ ہو گیا اس کو بنے ہوئے. اس میں میڈم یاسمین راشد جو ہیں وہ ہماری سینٹرل پنجاب کی صدر ہیں اور حماد اظہر صاحب ہیں. اس کے علاوہ مرکز میں ہمارے جو سیکرٹری جنرل ہیں وہ اسد عمر صاحب ہیں. تو پارٹی کی تنظیم تو وجود میں ہے اور پارٹی کی تنظیمیں کام بھی کر رہی ہیں. اب اگر آپ اس سوال کو وزیر آباد کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں تو چونکہ وزیر آباد کا ابھی اسٹیٹس جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کا ہو گیا، تو ابھی وزیر آباد گجرانوالہ اور وزیر آباد کے درمیان جو تنظیمی معاملات ہیں ان کے درمیان ابھی سیٹلمنٹ نہیں ہو سکی. تو پارٹی نے اس کے اوپر کام کیا، جو ہمارے تحصیل کے عہدیدار ہیں وہ موجود ہیں، لیکن چونکہ ابھی ضلع کی تنظیم جو ہے اس کا اعلان نہیں ہوا باضابطہ طور پہ. خواتین ونگ کا اعلان ہو چکا ہے، اس میں میڈم پروین شیخ صاحبہ جو ہیں وہ ہماری بڑی معزز ممبر اور بڑی زبردست ایک پولیٹیکل ورکر ہیں. وہ لیڈیز ونگ کو لیڈ کر رہی ہیں ضلع وزیر آباد کی. تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جلد جو ہے وہ ڈسٹرکٹ گجرانوالہ کے ساتھ ڈسٹرکٹ وزیر آباد کی تنظیم بھی وجود میں آ جائے گی. لیکن زیادہ ضروری جدوجہد کرنا ہے. جو پولیٹیکل لوگ ہیں بھٹی صاحب، وہ بغیر کسی عہدے کے لالچ کے، بغیر کسی عہدے کے وہ کام کرتے ہیں اور الحمدللہ میں بڑے فخر سے یہ کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی ہمارے جانثار ساتھی ہیں وہ اس مشکل دور میں جدوجہد کو جاری رکھے ہوئے ہیں. میں اگر کسی ایک کا نام لوں گا باقیوں کا نام نہیں لوں گا تو یہ زیادتی ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ تحصیل اور ضلع وزیر آباد کے تمام ورکر اور تمام جانثاران ساتھی جو محمد احمد چٹھا کی قیادت میں اس طویل جدوجہد میں کہ جس میں کہ کارکنان کو تشدد کا سامنا بھی کرنا پڑا، کارکنان کو جانی مالی قربانیاں بھی دینی پڑیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ کارکنان بڑے صبر اور حوصلے کے ساتھ پارٹی کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پہ وہ پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں. وزیر آباد کے حلقے سے مختلف دوستوں کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ مختلف اوقات میں زمان پارک میں بھی لگتی ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے کارکن جو ہیں وہ فرنٹ فٹ پہ جا کے وہاں پہ پارٹی کے لیے کام کرتے ہیں، پارٹی کا دفاع کرتے ہیں اور عمران خان صاحب کے گھر کا پہرا دیتے ہیں اور یہ ہمارے لیے بڑی قابل فخر بات ہے. اور اس سلسلے میں سمجھتا ہوں محمد احمد چٹھا صاحب ایک ایسے نوجوان ہیں کہ جن کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے.
ان کے اوپر بڑے مشکل حالات تھے، زخمی بھی ہوئے، اس کے علاوہ ان کو بیک بون میں بھی تھوڑا پرابلم رہا کچھ عرصہ کے لیے، لیکن میں نے اس نوجوان کو بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور ہمیں فخر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہمارے حلقے میں محمد احمد چٹھا صاحب لیڈ کر رہے ہیں، اور جب ان جیسے باہمت نوجوان لیڈ کر رہے ہوں تو کارکنوں کا عزم کبھی بھی کم نہیں ہوتا۔ اچھا، ہمارے علاقے میں نا ایک بڑی اہم شخصیت جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئی ہیں، چودھری پرویز الہی صاحب، تو ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ علاقے میں کوئی ان سے گروتھ ہوگی، سیاسی گروتھ آنے سے؟ دیکھیں بٹی صاحب، اس معاملے میں میرا تھوڑا جو ہے وہ ویو پوائنٹ تھوڑا شاید پاکستان تحریک انصاف کے دوسرے جو ساتھی ہیں ان سے ڈیفرنٹ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کا پارٹی میں آنا بڑا خوش آئند ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو ریجنل مضبوطی ہے، اسپیشلی ہماری جو ڈسٹرکٹ گوجرانوالا، گجرات، اور یہ جو ہماری ڈویژن ہے اس میں بڑا ہے، کیونکہ جب تک شہباز شریف کی حکومت رہی ہے پنجاب کا بہت بجٹ کا میسو حصہ لاہور اس کے مضافاتی علاقوں میں ہی لگتا تھا۔ تو میں پرویز الہی صاحب کو اور مونس الہی صاحب کو اور اس کے ساتھ ساتھ محمد احمد چٹھا صاحب کو یہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے مینج کر کے جو فنڈز کا رخ ہے وہ ان ڈویژنز کی طرف کیا جو کہ سب سے زیادہ محرومی کا اور کمی کا شکار تھیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے 3-4 ماہ کی حکومت میں پرویز الہی صاحب نے بڑے میگا پروجیکٹس جو ہیں وہ گجرات میں اور ہماری ڈسٹرکٹ میں شروع کیے۔ اب دیکھیں وزیر آباد کو ضلع بنوا دیا، آپ کا کارڈیالوجی جو ہے وہ اپ گریڈ ہو گیا، اس کی کیپیسٹی کو بڑھایا گیا، اس میں فنڈز کی فراوانی ہوئی ہے۔ تو کیا یہ شہباز شریف کے دور میں ممکن تھا؟ تو یہ قطعاً ممکن نہیں تھا۔ اس لیے بینگ پنجابی، بینگ یہاں کا وزیر آباد کا نیٹو ہونے کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ پرویز الہی صاحب ایک پاکستان تحریک انصاف میں زبردست اضافہ ہیں، اور پارٹی کو ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور دیکھیے یہ کمپلیکس سے ہمیں باہر آ جانا چاہیے کہ کوئی آئے گا اور وہ پارٹی کو ہیک کر لے گا۔ جب تک عمران خان صاحب ہمارے لیڈر ہیں میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کوئی بھی جو ریجنل لیڈر ہے وہ ہمیں ہمارے پہ کوئی قبضہ کر لے گا یا ہمارے حقوق کو سلب کر لے گا یا ہمارے پارٹی کے معاملات میں وہ اس حد تک انفلوئنشل ہو جائے گا کہ وہ باقی لوگوں کو ہارم کرے گا۔ میرا خیال ہے کہ خان صاحب کے ہوتے ہوئے ایسی کوئی پرابلم کسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ہاں، پرویز الہی صاحب کی اور مونس الہی صاحب کی شمولیت سے پاکستان تحریک انصاف نہ صرف اس ریجن میں بلکہ پنجاب میں مضبوط ہوگی۔ بہت شکریہ آپ کا جی ہمارا صاحب جی۔ ناظرین، آپ نے آج کا جو دن ہے یہ ہمارے لیے ویسے بھی قانون اور آئین کی بالادستی کا ہے، تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ عدالت نے آئین کے مطابق فیصلہ دیا۔ تو اس حوالے سے آج بہت اچھی گفتگو ہوئی، بڑی خوبصورت گفتگو کی انہوں نے حماد فاروق چیمہ صاحب نے۔ اسی کے ساتھ ہی اکبر علی بٹی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔